کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کی جامع مسجد خلیل اللہ میں روح پرور اور بابرکت محفل کا انعقاد ہوا۔ معزز شخصیات کی بھرپور شرکت۔ اور حاضرین کے دل تلاوت قرآن کی خوشبو سے معطر منور ہوتے رہے۔ علماء کرام کی شان، قرآن پر بصیرت افروز گفتگو۔ نہ کسی اسکول میں پڑھا، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غار حرا میں تشریف لے گئے۔ اس موقع پر صحافتی برادری کے نمایاں شخصیات بھی شریک ہوئے، جن میں PUMJ آل پاکستان کے مرکزی وائس چیئرمین محمد اصغر خان خوسا، ڈسٹرکٹ سٹی کے وائس پریزیڈنٹ عمران عزیز قریشی، کراچی ڈویژن کے انفارمیشن سیکرٹری سید حسن شاہ، جوائنٹ سیکرٹری حمزہ علی عباسی، نمائندہ خصوصی ہاشم سومرو، فہد احمد شیخ اور سینئر کیمرامین کین 24 نیوز سکندر علی شامل تھے۔ اس نورانی اجتماع میں شہر کی ممتاز دینی، سماجی، قبائلی اور صحافتی شخصیات سمیت تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کر کے اس روحانی محفل کو یادگار بنا دیا۔ اس بابرکت پروگرام کے روح رواں معروف روحانی پیشوا پیر سید مخدوم عبدالرحمان شاہ کاظمی تھے۔ مہمان خصوصی ممتاز قانون دان، قبائلی و سماجی شخصیت اور معروف شخصیت سردار محمد شفیع خان خوسا، ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ تھے، جن کی آمد نے محفل کو مزید وقار اور شان عطا کی۔ ان کے ہمراہ معروف وکلا سردار سیف اللہ خان خوسا ایڈوکیٹ اور سردار فلک شیر خان خوسا ایڈوکیٹ بھی شریک ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اور اس میں ہر سال جو ہے پیر و مرشد مخدوم سید رحمان شاہ صاحب ہر سال یہ قرآن پاک کا ختم کا اہتمام فرماتے ہیں، اور اس سال بھی بڑے بھرپور انداز میں قرآن پاک کا ختم کا اہتمام فرمایا گیا ہے۔ اور الحمدللہ اس مہینے کے برکت سے جو اہتمام اس سال کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز آنے والے تمام سال میں جو ہے نا اس سے بڑھ چڑھ کر کیا جاتا رہے گا، اور اس میں مخدوم صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اہل محلہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی، اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محفل کیسی جمی ہوئی تھی، کیا کہیں گے محفل کے بارے میں؟ ماشاءاللہ محفل تو محفل ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ محفلیں آباد رہیں، اور اس طرح کی محفلیں جو ہے نا ہمیشہ چلتی رہیں، اور یہ کلام پاک کی محفل تھی، اس سے بڑی محفل کوئی ہو نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج اس مدرسے میں نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا گیا ہے۔ حافظ صاحب نے بہت اچھے انداز میں قرآن پاک سنایا ہے، اور قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ یہ محترم جناب ہم سب کے مخدوم و محترم مصدر لطف و کرم محترم جناب پیر عبدالرحمان صاحب ہر سال اپنے اس مدرسے میں قرآن پاک سننے کا اہتمام فرماتے
फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस खुलूस को, इस मोहब्बत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में इनको बेहतरीन खैर जज़ा अता फरमाए और हमेशा ये जो मोहब्बत के साथ कुरान पाक सुनने सुनाने का एहतमाम फरमाते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कुरान पाक की अनवार व बरक़ात से, रमज़ान शरीफ के अनवार व बरक़ात से इनको माला माल फरमाए, आमीन। मदरसा सुलेमानिया कादरिया में ख़त्म कुरान की आज महफ़िल हुई है और ये सरपरस्ती क़िबला मोहतरम सैयद अब्दुर्रहमान साहब की सरपरस्ती में ये एहतमाम किया गया और आज नमाज तरावी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मुकम्मल हुआ और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़िबला शाह साहब की सरपरस्ती जारी और सारी रखे, इनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और इस मदरसे को जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। अच्छा लगा मुझे और मैं यहाँ पे ये पहली दफ़ा आया हूँ। अल्लाह ताला ये सिलसिला मोहब्बत जारी और सारी रहे। हमारे उलमाए कराम, हमारे कारी साहिबान, नौत खां हज़रात मदद की रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए और हमें अमल करने की एहसास, फ़िक्र, अमल पहचान की तरफ राग़िब करे। ये सारी रहमतें हैं इसलिए, साहिल हमें हैं इसलिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को रोशन रखे। वमा अलैना रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जामिया सुलेमानिया कादरिया में ख़त्म कुरान पाक की महफ़िल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हैं रब तबारक व तआला महफ़िल ख़त्म कुरान पाक को अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए और पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा शाह अब्दुर्रहमान कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेर एहतमाम ये सारा एहतमाम हुआ। रब तबारक व तआला इनका इस कुरान से मोहब्बत करना अपने अज़ीम दरबार आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए और इनको बेहतरीन अजर व सवाब, बरकतें, बख्शिशें अपनी शान के लायक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये पुर नूर महफ़िल हुई है जामे मस्जिद खलीलुल्लाह में। ये मुर्शिद मखदूम पीर सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी साहब हर साल इस मस्जिद में ख़त्म कुरान मजीद कराते हैं। आज ये यादगार प्रोग्राम हजूर की सरपरस्ती में, जिसके मेहमान ख़ुसूसी थे सरदार शफीक अहमद खोसा एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट, सरदार फल्ला खान खोसा एडवोकेट साहब, सरदार सैफुल्ला खान खोसा एडवोकेट साहब, ये मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर तशरीफ़ लाए। मैं दिल से मुर्शिद मखदूम पीर सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि यादगार प्रोग्राम कराकर, नूरानी महफ़िल सजाकर, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी काविशें कबूल व मकबूल अता फ़रमाए और इलाके के लिए बैस रहमत हूँ। और हर साल की तरह इस साल भी ये यादगार प्रोग्राम हुआ है और इंशाअल्लाह अगले साल भी इससे बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम। अच्छा माशाल्लाह, जैसे कि मदरसा तालीम नाजरा की देर है यहाँ पर और तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई उनका फ़ीस वगैरह का कोई है या इनकी डोनेशन का कोई सिलसिला है, कैसे रन कर रहा है ये मदरसा? ये हजूर पीर सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी साहब वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो ये सारा सिलसिला कर रहे हैं। माशाल्लाह KN24 न्यूज़ के CEO इमरान अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज ख़त्म कुरान की जो महफ़िल है, इनके बारे में इनसे मालूम करेंगे कैसा पाया और क्या इनको महसूस हुआ, आपने जज्बात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं असगर खोसा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी प्यारी महफ़िल में इन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया। जनाब मोहतरम, आपका शुक्रिया। आज की इस रूहानी महफ़िल में माशाल्लाह से जो हमें मदऊ किया गया है, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आज यहाँ पर पाकिस्तान की सतह पर जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं सरदार असगर खान खोसा साहब। इनकी क़यादत में आज यहाँ तकरीबन प्रेस यूनियन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और ये रूहानी महफ़िल ये एक पैगाम देती है मुसलमानों के लिए। इसके अलावा यहाँ आकर एक नूरानियत महसूस हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त मुस्लिम ममालिक जो हैं, हर जगह इस वक्त रमज़ान मुबारक के अंदर जिस तरह से ये ख़त्म कुरान का एक सिलसिला जारी है और ये माह मुबारक के बाबरकत महीने में जिस तरह से रहमतें अल्लाह पाक नाजिल फरमाता है, जिस तरह से हर जगह ये सिलसिला चल रहा होता है। मैं इस मौके पर आज ये कहूँगा कि यहाँ जनाब रहमान साहब जो हैं, जो यहाँ के रूह रवा हैं, इसके अलावा एडवोकेट साहब वगैरह हैं, तो सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस रूहानी महफ़िल में आज माशाल्लाह मोतबर लोगों की आमद हुई और मोतबर लोगों ने यहाँ पर आकर ये साबित किया कि माशाल्लाह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से कितनी मोहब्बत करते हैं।
پھر پورے دنیا میں اسلام کا جو بول بالا ہے، اور جس طرح سے اس وقت جو یہودی لابی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور جس طرح سے ایران پر جو بمباری کی گئی، اس کے بعد پھر ایران نے جواب دیا، تو ماشاءاللہ یہاں اس کے لیے بھی دعائیں خیر کی گئی۔ یہ سب سے خوشائن بات ہے کہ یہاں مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر ہوئی۔ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان مشکل میں ہیں، کیونکہ یہودی لابی کی نظر ہمارے اسلام پر ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اسلام کا بول بالا ہوگا، پاکستان کا بول بالا ہوگا، مسلم امت کا بول بالا ہوگا۔ انشاءاللہ اس محفل کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی حافظ قرآن ہیں اللہ پاک سب کے اور علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جی خیریت سے ہیں؟ یہ جامع مسجد قادریہ مدرسہ جو ہے ماشاءاللہ، تو ان کی سالانہ کتنے طالب علم حافظ قرآن بنتے ہیں، اور ماشاءاللہ کتنے طالب علموں کی یہاں پہ گنجائش ہے؟ تقریباً 100 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، اور حافظ قرآن کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ بچوں کی نگہبانی جو ہے وہ خیال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے صرف ناظرہ کے بچے یہاں پہ ہیں اس وقت۔ حفظ کا سلسلہ جو ہے وہ شمس العلوم بھیج دیا جاتا ہے، یا کسی اور مدرسے میں ان کو بھیج دیتے ہیں ہم لوگ، تو اس لیے حفظ کا سلسلہ اس وقت نہیں ہے۔ کیا بچوں کا کیا رسپانس ہے مدرسے کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے تعداد میں آتے ہیں، شام کے ٹائم میں 100 سے اوپر بچے پڑھتے ہیں، اور صبح کے ٹائم 50 بچے ہوتے ہیں تقریباً، اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ۔ محلے کے بہت سارے بچے آتے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں آپ کو پتہ ہے، پھر محلے میں تو چھوٹے سے مدرسے ہی ہوتے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن کو بچوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ یہیں مدرسے میں بچوں کو پڑھایا جائے، تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو، محلے میں صحیح اچھا نام ہو بچوں کا۔ مدرسے کے حوالے سے کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ یا کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہے یہاں پر؟ نہیں، اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، بس سب بھائیوں کے سب کے تعاون سے چل رہا ہے سب، اللہ کی رحمت سے کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ کا سید یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت سید عبدالرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی زیر صدارت یہ ختم قرآن پاک کا انعقاد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستبر دعا ہوں کہ ہر سال کی طرح اگلے سال بھی انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ یہ ختم قرآن پاک کی یہ محفلوں میں مزید اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ العزیز۔ اور عالم اسلام کے لیے دعا ہوں، جو امت مسلمہ میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کے صدقے سے ختم قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے اوپر خیر فرمائے، اور خصوصاً اسلامی ممالک کے اوپر جو یہ یہود و نصارہ جو بربریت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ میرا بھتیجا ہے، اس نے قرآن پاک ختم کیا، اللہ کی دربار میں دعائیں منظور مقبول کروایا اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ جو نا، اور عبدالرحمن بھائی کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ بہت اہتمام کیا انہوں نے، بہت جو ہے نا، اس کا ثواب اللہ ہی دے سکتا ہے، بندہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں بیمار ہوں، دعا کریں سب مل کر، سب جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کلام کی برکت سے شفاء کلی عطا فرمائے۔ جو اسپتالوں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرے۔ آج کے N24 نیوز کی پوری ٹیم اور CEO عمران عزیز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ختم قرآن کی محفل تھی، جامعہ سلیمانیہ قادریہ تعلیم القرآن جو کہ ناظرہ کی تعلیم دیتا ہے اور مفت دیتا ہے بچوں کو، اور اس کی محفل بابرکت جو کہ ہر سال سجائی جاتی ہے۔ تمام بچوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ پاک اس مدرسے کو قائم و دائم رکھے اور اس کی برکتوں میں اور اضافہ ہو۔ کیمرہ مین سکندر علی کے ساتھ میں ہوں ہاشم سومرو، KN24 نیوز کراچی۔